سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل یہاں ایک شادی تھی، میں بھی وہاں میں شامل ہوا، اور ایک سوال ایک دوست نے کیا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو احمدی ہیں ان کے خلاف کافی پوسٹیں لگائی جاتی ہے، کافی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو کون لوگ ہیں یہ؟ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کیونکہ خود علم نہیں ہوتا ان چیزوں کا، اور انہوں نے نہ سیکھا، نہ ان کو کوئی ایسا سکھانے والا ملا، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انجوائے کیا جائے گا اس طرح کی پوسٹ لگا کے، اور پھر ایسی ایسی حدود سے آگے گزر جاتے ہیں جہاں پہ بزرگان دین کا بھی احترام نہیں رہتا، جو روحانی پیشوا ہے ان کا بھی احترام نہیں رہتا، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی سستی شہرت پانے کے لیے، یہاں انگلینڈ میں بھی ایک نادان ہے بیچارہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا، وہ بھی اسی چکر میں پڑا ہوا کہ کسی طرح مجھے لوگ پہچاننے، مجھے شہرت ملے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتے صاحب، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے اکاؤنٹ وغیرہ، کوئی خاص مقبولیت نہیں ملی، لیکن ہمارا جو بھی ڈیوٹی ان کو ملی ہوئی ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی وہی کارڈ کھیلا ختم نبوت کا، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیڑھی ہے یہ پکڑ کے کس طرح پہ یہ لوگ جو ہے دوسرے مقاصد کے لیے، جو ہمارے عام پاکستانی ہیں، سادہ شہری ہیں، ان کو بتا کے تو کس طرح ان سے فائدے حاصل کرتے۔ میں آپ کو یہ بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اس وقت جو ختم نبوت کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، وہ کسی طرح بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو چلو سمجھ جاتے ہیں، اور یہ عام طبقہ ہے جو اس میں شامل ہوتا ہے، کوئی جو سوسائٹی میں رہتے یا امیر لوگ ہیں ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن ظاہر ہے جس نے بھی اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، چاہے وہ اس نے یہ جس طرح میں نے ان صاحب کی بات کی کہ دین کا نام لے کر اس وقت ان کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں وہ سیاست میں آ جائیں، یہ آ جائے وہ آ جائے، یہ خود ہی خبریں لگا کے تو اپنی مقبولیت حاصل کی جاتی۔ اچھا، کئی ایسے لوگ ہیں، میں بالکل آپ کو صاف طور پہ بتاؤں، کہ جن کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے جناب کو 10 20 30 پوسٹیں روزانہ احمدیوں کے خلاف لگانی ہے، کسی کو چندے پہ اعتراض ہوتا ہے، کسی کو کسی اور چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، کسی کو جنت دوزخ پہ اعتراض ہوتا ہے، اور مختلف کیٹیگری کے لوگوں کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ یہ جناب کار ثواب ہے، اس میں حصہ لینا ہے، ہو سکتا ہے کوئی پیسے پوسے بھی ملتے ہوں پیچھے سے، کوئی ان کو مالی فائدہ بھی پہنچتا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر تحقیقات ان کے پاس کسی کے پاس نہیں، اور ان کو کوئی علم نہیں کسی چیز کا بھی کہ یہ جو پورا جماعت احمدیہ کا یہاں سسٹم چل رہا ہے اس میں لوگوں کی کتنی مدد کی جاتی ہے، لوگوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہے، کیا کیا وہاں پہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں انسانیت کے لیے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے پاکستان ربوہ میں ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں علاج کے، یہاں پہ تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ ہاسپٹلوں میں بھی احمدیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے، اس کا علاج نہیں میں کروں گا، کہ دوسرے شہر ہے، اور یہاں جو بھی چلا جائے وہاں پہ ہومیوپیتھک ہے یا دوسرا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ہر بندہ جو بھی جاتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، یہ ایک فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ظاہر ہے جو لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ چندہ جی کدھر جاتا ہے، چندے پہ اعتراضات ہوتے، تو اتنا بڑا دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے، ظاہر ہے اخراجات ہوتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے، بغیر پیسے کے تو آپ چل نہیں سکتے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جاتا ٹھیک جگہ پہ۔ یہاں میں ایک دن انگلینڈ میں 2 3 جگہ پہ گیا جہاں پہ ایشین بازار ہے، تو وہاں پہ ایک بندہ فلسطین کا جھنڈا لے کے کھڑا تھا، وہ 2 بندے ساتھ تھے، وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے، پھر یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا لوگ پیسے اکٹھے کرتے، تو میں نے ایک دن ایک سے پوچھا کہ اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے؟
اس نے کہا جی مجھے 30% اس میں سے ملنا ہے، جتنا چندہ میں نے اکٹھا کرنا، جتنا بھی چیلٹی میلٹی اکٹھی ہوگی اس میں سے 30% ملا ہوگا۔ تو باتوں باتوں میں خاتون تھی، تو کہنے لگی ایک دن 1.5 پاؤنڈ ہی ہوا سارا دن میں، تو میں بس ایسے ہی، اس سے میرا کام نہیں چلا۔ اب یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہاں پہ جو چندے کا سسٹم ہے احمدیوں میں، لوگ خود جا کے چندہ دیتے ہیں، وہ کسی کو 30% اس میں سے نہیں ملتا، کسی کو کوئی کمیشن نہیں ملتی، جس طرح کہ میں نے وہ مثال دی۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے، یہ جو رضاکارانہ طور پہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اس بار جو بھی لوگ حساب کتاب بڑا یہ لمبا چوڑا سسٹم ہوتا ہے، وہ بھی رضاکارانہ طور پہ لگے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں جا پہ پے بھی کرنے پڑے، مگر زیادہ جو میں نے دیکھے وہ بلوز خدمت کی، بلوز خدمت کر رہے ہوتے۔ تو یہ تحقیقات پہلے کیا کرے کہ یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہیں اس طرح کے احمدیوں کے اوپر، اور وہاں پہ آپ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، قادیانی، مرزئی، اور کہیں پہ ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ شرم آتی ہے۔ اور پھر نیچے زیادہ تو نہیں لوگ ان کو پسند کرتے، مگر چند ایک ہوتے ہیں، پوری یہ ٹیم ہوتی ہے ان کو کہا ہوتا ہے آپ نے میری پوسٹ لائک کرنی، اس نے کہا آپ نے میری کرنی، اور اسی چکر میں یہ ایک دوسرے کی پوسٹوں کے نیچے پہ مسکراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کئی جگہ پہ ایسی تکلیف دہ چیزیں ہیں کہ وہاں پہ گالیاں بھی بکی جاتی ہیں، اور یہاں بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کسی بزرگان دین کی تصویر لگا کر آپ نیچے گالیاں لکھ رہے۔ کوئی بھی دین آپ دیکھ لیں، یا کوئی بھی مذہب دیکھ لے، کوئی بھی فرقہ دیکھ لے، وہاں پہ یہ سب سے زیادہ جو کام چل رہا ہے وہ صرف پاکستانیوں میں چل رہا ہے، پاکستانیوں کو اس کے علاوہ کام کوئی۔ تو جناب ایک اور اس میں چیز شامل کر لیتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی فرقے سے ان کا پہلے تعلق ہوتا ہے، اور بعد میں کسی وجہ سے وہ خود دور ہو جاتے ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ بھی ان لوگوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ بھی اسی گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ظاہر ہے یہ جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈ کے پھر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی محفل میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقے میں اگر 10 20 30 سال 50 سال رہے، تو آپ اگر چینج کرنے گئے ہیں، اپنا مائنڈ چینج ہو گیا، کوئی وجہ ہوگی، تو وہاں پہ پھر آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ آپ کے باپ دادا یا آپ کے بڑے بھی تو ظاہر پھر وہ اسی مذہب، اسی فرقے میں پہلے زندگی گزار کے گئے ہوئے، تو انہیں کی شرم بندہ کر لیتا تھوڑی سی، اور یہاں پہ آ کے پھر ایسی پوسٹیں لگا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ تو میں نے کوئی یہ والا جوابات دیے، میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو مقصد آج کے پروگرام کا یہ تھا کہ ہم نفرت میں اتنے آگے نہ نکل جائے کہ بغیر تحقیقات کیے لوگوں کے اوپر اس طرح گالی گلوچ شروع کر دے، لوگوں کے اوپر غلط الزامات لگانے شروع کر دے۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح کی غربت کی وہاں پہ زندگی ہے، جس طرح لوگ تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج ان کے اوپر وہ لوگ اعتماد نہیں کرتے؟ یہاں کئی ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ایسا ہم نے اپنا بیان خراب کر لیا ہو، ایسے ہم نے حالات پیدا کر دیے ہو کہ اب جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی بیچارے جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہیں، جو ٹھیک ٹھاک لوگ تھے انہوں نے بھی یہی دھندا شروع کیا ہو مانگنے کا، اور یہ جو اعتبار ہے وہ ختم ہو گیا۔ مگر یہاں پہ جو احمدیوں کے یہ جو مالی چیزیں ہیں، چندہ وغیرہ، لوگ خود آ کے چندہ دیتے ہیں، خود آ کے پیسے دیتے ہیں، خود آ کے قربانی کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ عبادت وہی جو آپ نے دل سے کرنی، قربانی وہی ہے جو آپ نے دل سے کرنی ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں کرنی۔ اور جو لوگ دے رہے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں، ان کو کوئی جو خوشی خوشی دے رہے ہیں، اور جن کا لینا دینا کوئی نہیں ان کو مصیبت پڑی ہوئی سوشل میڈیا، نہ ان کا لینا نہ دینا، نہ کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے اعتراضات
کرنے والے لوگوں کو بہرحال اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ سنی سنائی بات پہ آپ اسلامی یہ بھی تعلیمات ہیں کہ انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ اپنا رد عمل ظاہر کر دیتا ہے۔ تو میں صرف آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو جب تک آپ خود تحقیقات نہیں کریں گے کسی چیز کی، لوگوں کی باتوں میں آ کے اس طرح کی پوسٹیں لگائیں گے، فرق کسی کو نہیں پڑ رہا۔ آپ پوسٹ لگاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ مالی قربانی کرنی بند کر دی؟ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کو سمجھانا ہمارا فرض بنتا ہے اور وہ کوشش کرتے رہنا کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پروگرام میں آپ کو سمجھایا جائے۔ اور میں کئی دفعہ اس کی تفصیل بیان کر چکا، بار بار وہی باتیں کریں گے، آپ بور ہو جائیں گے کہ کہاں کہاں پہ یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ مہنتی فرسٹ ہے فرض کرے آج کل، وہ بھی ہر جگہ پہ پہنچی ہوتی ہے، تو یہ آپ گوگل میں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں ہر چیز پہ۔ گوگل میں جانے کے لیے بھی تو سمجھ آئے تو پھر ہی ہے نا، عقل ہو تو پھر۔ بہرحال جی، ایسے لوگوں کو ایسی شرارتوں سے باز رہنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور کئی لوگوں کے ذہن میں ہے جناب یہ انگلینڈ والا ایسے گھومتا پھرتا ہے، فلاں ایسے گھومتا پھرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے، اصلیت، ان کے جو چہرے ہوتے ہیں بھیانک، وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور ہر جگہ پہ مذہبی کارڈ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، قادیانی کارڈ، مذہبی کارڈ، باقی بیکار۔ چینل کو سبسکرائب